السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان الصبر ضياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ خداوندی میں ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، الہیت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کڑی دھوپ میں بھی، اس کڑے موسم میں، اس تپتی دھوپ میں وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی. یقیناً جو وقت سے پہلے حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقرر بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی اللہ اپنا مقرر بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے. دوسری نعمت، اس زمانے میں فتنوں کے دور میں
اختلافات کے دور میں، ان مصروفیات کے دور میں، ان حالات میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنے، ایمان پر استقامت اور ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا۔ کسی کی معراج کو ہے دور پہ جا کے روکی، کسی کی معراج بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ابراہیم علیہ السلام کی معراج حرم مکہ مکرمہ میں جا کے روکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معراج وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کوہ طور پہ جا کے روکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے معراج کشتی نوح پہ جا کے روکی۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھبا ایسا واقعہ جو عام انسان کر نہیں سکتا، اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے وہ کام کروایا۔ یقیناً معراج کا پیغام، معراج کا سبب، معراج کی ہدایتیں، معراج کے انعامات، معراج کا فرمان، معراج کا تحفہ، معراج کی عنایتیں امت مسلمہ کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی اور عافیت اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ بعض چیزیں خزانوں پر مشتمل ہوتی ہیں جس کو کھوجنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ دفینے بچا کے رکھ دیتے ہیں اس پر محنت و مشقت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ترکاری کی دکان والا بغیر اپنی محنت و مشقت کے وہ دکان چلا نہیں سکتا، پان کی دکان والا بغیر محنت و مشقت کے اپنی دکان چلا نہیں سکتا، اور ہر چلانے والا بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ پتھر پھوڑنے والا بھی اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو وہ کام چھوڑ دے گا، وہ تجارت چھوڑ دے گا، وہ ملازمت چھوڑ دے گا، وہ نوکری چھوڑ دے گا، دوسرا پیشہ اختیار کرے گا۔ قربان جاؤں رب کائنات پر، قربان جاؤں قرآن کے بھیجنے والے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو پیدا کر کے دنیا میں یوں ہی چھوڑ دیا اور لوٹ کر تم کو ہمارے پاس لا آنا نہیں ہے؟ انسان اگرچہ لوٹ کے خدا ہی کے پاس جانا ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا گیا، وعدہ خلافی کرتا گیا، بے ادبی کرتا گیا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا گیا، ایک دوسرے سے عداوت کرتا گیا، ایک دوسرے کے لیے ظلم کا نشانہ بنایا، ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا ذریعہ بنا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، اگر توبہ کرنے کے لیے آئے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الینا لا ترجعون، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ کوئی انسان بغیر نفع کے کوئی کام کاج کرنے تیار نہیں ہے، لیکن خدا کی وہ ذات جو ہمارے اتنے گناہ اتنے خطا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا، اللہ نے قاعدہ بنایا، اللہ نے ایک قانون بنایا، اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اس کی نسبت سے، اس کے طفیل سے، اس کے ذریعے سے اللہ ساری کائنات کو چلائے گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا
تعالیٰ باقی رہے گا، وہ لال قلعے کی لال مسجد سے اذانیں گونجتی رہے گی، اس مسجدوں کے ممبر و محراب سے اذانیں گونجتی رہے گی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے نظام کو برقرار رکھے گا۔ معراج کا ایک پیغام، معراج کے جو تحائف، معراج کے جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے امت کے لیے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، اس کے لیے صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، روزمرہ کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کامیابی اور عافیت رکھی ہے، سکون اطمینان رکھا ہے۔ جس سکون اطمینان عافیت کے لیے انسان مہینوں نہیں سالوں کوششیں کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے آ جائے تو میں اپنے اولاد کے لیے سامان راحت کا ذریعہ بناؤں گا، آرام کا ذریعہ بناؤں گا، ٹھنڈک کا ذریعہ بناؤں گا، دسترخوان کو وسیع کر دوں گا۔ یہ ساری محنتیں انسان کی، اس کی تگ و دوڑ، اس کی کوششیں، اس کی محنتیں، اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی جستجو، اس کی فکر، یہ سب اس لیے ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوش کر سکوں۔ دنیا گواہ ہے، دنیا و ما فیہا کی دولت جمع کر کے بھی خدا اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ ایک فرمائش مکمل تو دوسری فرمائش شروع ہو جائے گی، دوسری فرمائش مکمل تو تیسری فرمائش شروع ہو جائے گی۔ گویا ان فرمائشوں سے اس کا دل بھرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں جو کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام سے نہیں نوازا، ایسی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا۔ انسان قدر تو کر لے، مسلمان اس کی اہمیت کو تو جان لے، مسلمان اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے۔ انسان سمجھے گا نہیں تو بھی اس کے لیے سمجھنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، وہ تو ایسے ہی سرسری نظر انداز کر لے گا اس کو دیکھ کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح سے نوازا، سارے انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر آپ کو بلایا۔ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے کوئی کہے کہ میں آپ سے خاص بات کرنا ہے، کچھ خاص مشورہ کرنا ہے، اور بولنے والا بھی بڑا آدمی ہو، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا عہدیدار ہو، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ بڑی باتیں مجھ سے ڈیل کی جا رہی ہیں، مجھ سے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بخشا، وہ عزت بخشی جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ بعض نبیوں کو بعضوں پر اللہ فوقیت دیتے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کرام کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کرام کیا۔ بعض نبیوں کو خاص آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے۔ آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے لیے کیا لائے ہو؟ آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں پیش کی تھی، معلومات جاری رکھنا ہم بتاتے ہیں وہاں سے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ اے اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود نبی علیہ السلام کی ذات سے اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ میں بھی ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لے آیا، کتابوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اٹھائے جانے پر ایمان لے آیا۔ زبان سے نکلنے والی تسبیحات، زبان سے نکلنے والی آیتیں، زبان سے نکلنے والے تعریفات، زبان سے نکلنے والے حمد، زبان سے نکلنے والی ثنا، زبان سے نکلنے والی تعریفات، زبان سے نکلنے والی بڑائیاں، زبان سے نکلنے والی اللہ کی ذات، اللہ زبان سے نکلنے والے اللہ کی صفاتی الفاظ، اللہ کے اسماء و
سننا، اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ یہ ساری عبادتیں تیرے لیے، قرآن پاک کی تلاوت تیرے لیے، کلمے کا ورد تیرے لیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تیرے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، مولا ذکر تیرے لیے، کلام پاک کی تلاوت تیرے لیے، حمد تیرے لیے، ثنا سبحانک اللہم مولا تیرے لیے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں مولا تیرے لیے، زبان سے نکلنے والی حمد و ثنا مولا تیرے لیے۔ آپ اللہ فرماتے آگے التحیات للہ والصلوات، اے اللہ تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میری عبادت، میرا سونا میرا جاگنا، میرا اٹھنا میرا بیٹھنا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مولا میرا جینا میرا مرنا میرا کھانا میرا پینا میرا اوڑھنا مولا سارا نظام تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے، تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے، میرا نماز پڑھنا، میرا رکوع کرنا، میرا حج کرنا، میرا عمرہ کرنا، اپنے جسم کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مشقت میں ڈالنا مولا تیرے لیے ہے، اپنے جسم کو غریبوں کی خدمت کے لیے مشقت میں ڈالنا مولا تیرے لیے ہے، اپنے جسم کو قوم و ملت کے لیے قربان کر دینا مولا تیرے لیے ہے، تیرے اسلام تیرے کلمے تیرے قرآن کی بقا کے لیے جہاد کرنا مولا تیرے لیے ہے، میرے جسم و جان مولا تیرے لیے۔ اس لیے شہید جب جنت میں جائے گا اللہ پوچھیں گے خواہش کیا ہے، شہید کہے گا اے اللہ خواہشیں تو بہت ساری تھی لیکن ایک ہی خواہش ہماری ہے، اللہ فرمائے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں جو ساری چیزیں کیا وہ کافی نہیں ہوئی؟ شہید کہے گا مولا نہیں یہ نہیں، مولا تیرے نام پر گلا تیرے نام پر قربان ہونے پر جو مزہ ہے جنت کو مزہ نہیں، جنت کی طرف بعد میں خدا کی رضا پہلے۔ کمال تو یہ ہے کہ خدا کی محبت میں خدا کی عبادت میں عبادت کی جائے، ورنہ بڑھاپے میں اگر داڑھی رکھے گا تو گھر کی خالہ بھی کہے گی کم وقت اب یہ حوروں کے چکر میں پڑا ہے۔ کمال عبادت تو یہ ہے کہ خدا کی اطاعت میں، خدا کی فرمانبرداری میں، خدا کی محبت میں، خدا سے عشق میں، خدا کے ڈر اور خوف میں وہ عبادت کر لے، تو پھر جب خدا راضی تو خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر عبادت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جنت بنانے والے کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ ایمان تو سبھی کا ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا اور میرا ایمان غیب الایمان ہے، انبیاء کا ایمان عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ایمان ہے۔ عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلایا 100 سال کے بعد، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا کے اٹھایا اور بتایا کیا عزیر کیا ہم نے تم کو 100 سال سلا کے نہیں اٹھایا؟ اے اللہ ہاں اٹھا دیا، میرے خچر میرے گدھوں نے بھی تمہیں سلا کے اٹھا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا عین الیقین، اپنے عین کے معنی آنکھ کے آتے ہیں، عین الیقین پیدا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پرندوں کو فرمایا آ جاؤ، اور پرندے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پرندوں کو بلاؤ اور اس کو ذبح کر کے خلط ملط کر دو، جس طرح بریانی کے لیے سامان ملانے کے لیے خلط ملط کرتے ہیں، اور ہر ایک کے حصے بناؤ جس طرح قربانی کے حصے بنا کر تقسیم کرتے ہیں، ہر ایک پہاڑ پہ ڈال دو اور بلاؤ پرندوں کو، چلتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، اگر اڑتے ہوئے آئے تو دنیا کہے گی یہ دوسرے پرندے ہوں گے اس لیے اڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ کیا، وہ عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ پہنچے، وہاں پہ خدا کی تجلی کو دیکھا، خدا کے غضب کو دیکھا، خدا کے انمول معاملات کو دیکھا، اور انبیاء کا ایمان تو عین الیقین ہے، ہمارا ایمان غیب الیقین ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام پر تبارک و تعالیٰ نے عین یقین عطا فرما دیا تھا۔ اللہ فرماتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ تمام بدن کی عبادت تیرے لیے، اور کمال ایمان تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ان
انسان بھی اپنی عبادت سے کہے مولا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، خالص تیرے سامنے جھکتا ہوں، اس عبادت میں دوسروں کی آمیزش نہیں ہے۔ نبی نے یہ پیغام دیا، معراج میں یہ پیغام اللہ کے سامنے تحفتاً دیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک امانت اللہ نے دی، اس امانت میں خیانت جائز نہیں۔ فرمایا والطیبات التحیات للہ، تمام قول عبادتیں تیرے لیے، والصلوات تمام بدن عبادتیں تیرے لیے، والطیبات تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، زکوٰۃ کا نکالنا، صدقات کا نکالنا، فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، خدا کے گھروں میں مال لگانا، ضرورت مندوں کے لیے اپنے مال کو قربان کر دینا مولا تیرے لیے، حج کے ارکان میں پیسے کو قربان کر دینا مولا تیرے لیے، عمرے کے لیے مال کو لٹا دینا مولا تیرے لیے۔ گویا پوری زندگی انسان کی مرنے اور جینے ساری کی ساری خدا کی عبادت پہ منحصر ہے، اور خدا نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو انسان کے لیے بوجھ بنے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، اللہ نے سختی نہیں کی امت کے لیے، اور سب سے زیادہ فراوانی اور آسانی اور سہل کا معاملہ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محمد تم نے 3 تحفے میرے لیے پیش کر دیے، کہ اپنی امت کی جانب سے، خود کی جانب سے، کہ تم نے بدنی قولی عبادت کو پیش کیا، بدنی عبادت کو پیش کیا، مالی عبادت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں فرماتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے پہلے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے ملاقات کے لیے بھی اسی سلام سے آپس میں لوگوں کو ملنے جلنے کا حکم دیا ہے۔ سلام کو سنت رکھا، جواب کو واجب قرار دیا۔ السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ خدا نے بھی تو نبی کو سلام کیا تھا، اور ہم تکتے رہتے، وہ سلام کرے گا یا میں سلام کروں، وہ سلام دیکھیں گے، 2 نظر دیکھیں گے، اگر وہ کرا تو ٹھیک ہے، وہ جھکا تو ٹھیک ہے، دیکھو اپن آہستہ کر لیں گے۔ چلو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جان پہچان والا آمنے سامنے آئے گا، یہ انتظار کرے گا کہ یہ سلام کرے، یہ انتظار کرے گا کہ یہ سلام کرے، اور ایسے گزر جائیں گے۔ فرشتے دونوں کے کرامن کاتبین پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہیں گے کہ کیا مسلمان ہے۔ سلام کرنے میں بھی تول، سلام کرنے میں بھی مول، سلام کرنے میں بھی فخر، سلام کرنے میں بھی کنجوسی، سلام کرنے کے اندر بھی ریا، سلام کرنے میں بھی تکبر، سلام میں بھی اونچ نیچ کا درجہ دیکھا۔ اس کو کسی نے اختیار دیا؟ جس نبی نے سلام میں بچے کو دیکھا تو پہل کیا السلام علیکم، جس نبی نے جوان کو دیکھا تو سلام میں پہل کیا، جس نبی نے اپنوں کو دیکھا تو بھی سلام میں پہل کیا، جس نبی نے بیگانوں کو دیکھا تو بھی سلام میں پہل کیا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب وہ مجھ سے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کروں۔ اللہ تعالیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی پیش کر رہے ہیں، رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے، اے اللہ تو نے ہر نبی کو ایک نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد تم سارے انبیاء کی نعمتوں کو دیکھتے ہو، ہم تمہیں جو نعمت دینے والے سب سے بڑی اور سب سے اونچی نعمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرت الا ذکرتا، قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا، قیامت تک جہاں جہاں اذانیں ہوں گی وہاں میرے نام کے بعد دوسرا تیرا ہی نام ہوگا۔ کسی اور کا نام اگر لیا تو اس کا ایمان بھی نامکمل، اس کا خطبہ بھی نامکمل، اس کی نماز نامکمل۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کو نوٹ کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں میں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بندوں کے لیے بھلائی کے، خیر کے فیصلے فرماتے وہ ہمارے گھر میں بھی ہو۔ اللہ فرماتے شرط یہ ہے کہ تم صالح ہو، شرط یہ ہے کہ تم نیک ہو۔ میٹھے پہ مرچی ڈالنا یہ کہاں کا کمال ہے؟ مرچ میں شکر ملانا یہ کہاں کا کمال ہے؟ ملاوٹ کرنا یہ ملاوٹ خوروں کی عادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صالح بندوں پر، نیک بندوں پر، اطاعت گزار بندوں پر، فرمانبردار بندوں پر میری رحمتیں، میری سعادتیں، میری سلامتی، میری رحمت اور میری برکت، وہی دعا اے نبی جو دعا میں نے تمہارے اوپر دی تھی، تم پر نازل کی تھی، اور تم پر جو سلام میں نے پیش کیا، جو رحمت تمہارے لیے میں نازل کروں گا، جو برکتیں میں تمہارے لیے نازل کروں گا، وہی رحمتیں، وہی برکتیں، وہی سلامتی میں آپ کی امت کے لیے بھی نازل کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا تو بنائیں۔ ہم کہیں کہ نہیں دعا میں بیٹھ جائیں گے، خطیب صاحب کی آمین کہیں گے، لیکن جو ایمان ہے وہ تو عین الیقین والا ایمان ہے۔ جو ہم پہ جو نماز ہے وہ فرض عین ہے۔ امام کے نماز پڑھنے سے، آپ کے گھر میں بیٹھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو فرض عین ہے۔ امام خطیب تو اپنی جگہ دعا کرے گا پورے عالم کے لیے، لیکن آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، لیکن آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا جو آپ کے اوپر فرض عین تھا۔ نماز فرض عین، روزہ فرض عین، کلمے کی وحدانیت پر قائم و دائم رہنا فرض عین تھا۔ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ایمان ہونا ضروری تھا، اس بارے میں تو اللہ سوال کریں گے۔ ایک نمازی کی برکت تو اللہ 40 گھروں میں نازل ضرور کریں گے، لیکن جو نماز نہیں پڑھا اس سے بھی تو سوال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ساری نبی سارے انبیاء کو تم نے نعمتوں سے نوازا، نوح کو کشتی سے نوازا، موسیٰ کو عصا سے نوازا، موسیٰ کو ید بیضا سے نوازا، داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، داؤد کو سریلی آواز دے کر چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز سے پیاری آواز زبور کی تلاوت اے اللہ تو نے عطا فرما دی۔ تو نے سلیمان کو پوری دنیا کی بادشاہت سے نوازا، تو نے سلیمان کے ہاتھ میں جنات و شیاطین کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، مسلح کو تابع کر دیا، ساری مخلوق کی بولی اے اللہ تو نے عطا فرما دی۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ سے نوازا، ابراہیم اسماعیل کو ذبیح اللہ سے نوازا، زکریا کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، مریم کو بن باپ کے بن شوہر کے اے اللہ تو نے بیٹا نوازا۔ اے اللہ ہر نبی کو تو نے ایک نعمت دی، اے اللہ تو نے مجھے کون سی نعمت دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 عظیم نعمتیں دے رہے ہیں جس کے چھوڑنے کی وجہ سے امت تباہی کے گہرانے پر آ گئی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے مقام کو ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن کے مقام کو ہم نہیں جانتے۔ خانہ کعبہ کے خلاف کے مقام مرتبے کو ہم جانیں، ہزاروں کا مجمع بھی رہے تو ہم سوچتے ہیں کہ نیچے سے جاؤں یا پیچھے سے جاؤں، دائیں سے جاؤں، کپڑے کو تو چوم لوں، قربان جاؤں سر پہ کعبہ پر، قربان جاؤں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جاؤں حضرات محدثین مفسرین اکابرین پر۔ اکابرین نے کہا قرآن کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے جلدان، اس خانہ کعبہ کے اوپر لگے ہوئے غلاف کعبے سے 10 گنا زیادہ مقام اس کا ہے۔ انسان کی وہ پیدا کرتا تعمیر خانہ کعبہ وہ دیوار ہے، یہ قرآن کے حروف و حروف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے جو جڑتا ہے اللہ اس کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اس کپڑے کی فکر اس کپڑے کی کوئی فکر نہیں، اس مقام کی عظمت اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں۔ اللہ نے عظیم 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی ساری آیتیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی تھی، وہ 2 آیتیں وہاں اللہ نے نازل فرمائی جہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ روح الامین فرشتوں کا سردار، روح القدس وہ بھی نہیں تھا۔ جب فرشتوں کا سردار نہیں تو کرامن کاتبین بھی نہیں، جب فرشتوں کا سردار نہیں تو ہمارے نام نبی کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں۔ اللہ نے براہ راست آپ کو یہ کلام عطا فرمایا،
یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے. نبی سے محبت ہے ہمیں, نبی سے عشق ہے. کسی کے عشق کا اظہار اس کے اعمال سے ہوتا ہے. خدا سے عشق کا اظہار اس کی عقیدت سے, اس کے احکام سے ہوتا ہے. نبی کے عشق کا اظہار اس کے کردار سے ہوتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے نبی کے عمل کو بہترین آئیڈیل بنایا, نمونہ بنایا, مثال بنایا, ذریعہ بنایا, زندگی گزارنے کا سلیقہ بنایا. حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے اور انسانیت کا درجے کو اس کو عطا کیا. زندہ درگور کرنے والے لڑکیوں کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا جو کسی مذہب, کسی ریلیجن نے اس کو وہ مقام مرتبہ عطا نہیں کیا تھا. دونوں آیتیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جو چاہتا ہے کہ اس کو ہر مرد مومن, ہر دن ہر مرد مومن, ہر عورت, ہر مسلمان یہ دو آیتیں یاد کر لیں. جس کی بڑی فضیلت, ایک تحفہ سورہ بقرہ کی دونوں آیتیں, اخیر کی دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور جس کے تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے راستے عطا فرما دیتے ہیں. جس کی تلاوت سے بھلائی کے راستے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جس کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. جس کی تلاوت سے اللہ اس کو حفظ و امان میں لیتے ہیں. یا اپنوں میں پڑھے یا بیگانوں کے لیے پڑھے, موجود کے لیے پڑھے, ناموجود کے لیے پڑھے, زندوں کے لیے پڑھے یا مردوں کے لیے پڑھے, سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں, اس کا درجہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری چیز ہم کی تندامنی اپنے عنوان کو مکمل کرنا ہے. 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کی امت میں سے کوئی بندہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دو خدا ہوتے تو دنیا ٹوٹ جاتی, دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ڈرائیور دو ہوتے تو پیسنجر زخمی ہو جاتے, وزیر اعظم دو ہوتے تو دنیا میں ملک میں فساد مچ جاتا. تو پھر کسی گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں, کسی ملک کے دو وزیر اعظم نہیں, اس کائنات کو چلانے والے دو خدا کیسے ہو سکتے؟ لہذا اگر کوئی میری ایک کی اطاعت کرتا ہے, مجھے ایک مانتا ہے, تو میں اس کو جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہوں. وہ اپنے ماننے میں, اپنے سوال میں, اپنے ماننے میں, اپنے سجدے میں, اپنی اطاعت میں, اپنی بندگی میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. لا الہ کوئی نہیں مگر اللہ, اللہ لا الہ کوئی نہیں مگر اللہ, الف لام میم اللہ لا الہ کوئی نہیں مگر اللہ, ان الشرک لظلم عظیم. اگر لا الہ کے ساتھ بھی الہ کو شریک کر دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا, اس کے لیے میں ضامن نہیں ہوں. 50 نمازیں کی دی اللہ کے نبی علیہ السلام 50 نمازیں لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ بولا 50 نمازیں. بولے میری امت کا تجربہ ہے, آپ نمازیں کم کروا دیجیے. کم کروائے, یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. نبی علیہ السلام مشورہ قبول کر رہے. اللہ کو مشورہ پسند, نبی کو مشورہ پسند, صحابہ کو مشورہ پسند, اولیاء کو مشورہ پسند. اسی لیے کام سے پہلے مشورہ کرنا یہ سنت ہے, اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. چاہے گھر کے کام کی ابتدا ہو, نکاح کے لیے ہو, ولیمے کے لیے ہو, تجارت کے لیے ہو, ملازمت کے لیے ہو, کوئی بھی کام ہمارے زندگی کا ذریعہ معاش والا ہو یا تعلیمی مرحلہ ہو, جو ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں جو تجربے کار ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے. یہ نہ کہ اس سے کیا مشورہ لوں, بعض مرتبہ ایسے ہی لوگ کام آتے ہیں مشورہ دینے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تو مہتر صاحب سے جاتا تو کھڑے ہو جاتے. مہتر بیت الخلاء صاف کرنے والا, بھنگی شاگرد پر سینکڑوں کا مجمع بیٹھا ہوا, فرماتے حضرت آپ ایک بھنگی ایک مہتر کے جانے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا وہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں اس کو ذات نہیں کرنا چاہتا. شاگرد تو شاگرد ہیں جو اولاد کے درجے میں ہوتے رہے. حضرت آپ بتائیے, ہم تو سیکھنے کے لیے, ہم بھی سیکھیں کہ آپ کے عمل سے. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال, کتا بڑا کب ہوتا ہے؟ میں حیران ہوا, اس کا سوال نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے.
نہ صحابہ سے بات ہمیں ملتی ہے. میں بہت ڈھونڈا، بہت پرکھا، بہت دیکھا، میں پریشان رہا. ایک مرتبہ بہتر میرے سامنے آیا، پوچھا حضرت آج پریشان لگ رہے کیا بات ہے؟ میں نے اس سے سوال کہا، اس نے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ کتا بڑا کب ہوتا ہے، تو اس کا جواب نہ مجھے قرآن میں ملا، نہ حدیث میں ملا، نہ صحابہ کی کتابوں میں، نہ صحابہ کے اقوال میں مجھے ملا ہے. اس کا جواب دینے کے لیے میں بڑا بے چین، بے قرار اور بے قابو ہوں. تو اس میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو وہ بڑا ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے بس تب سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے میرے علم میں اضافہ ہوا. یہ نہیں دیکھا وہ عمر میں بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ جاہل ہے، وہ گوار ہے، فلاں کام کرنے والا ہے. مشورہ اس نے لیا، ایک مسئلہ اس سے معلوم ہوا، تو مشورہ دینے میں کیا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا، ورنہ 50 نمازیں ہوتی تھی، آتے تھے 50 نماز. ظہر اثر بسر گئی، مغرب تو پڑھا نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں. ان 5 نمازوں کے لیے ہمارے پاس ہیلے بہانے، 50 نمازوں کے لیے کیا ہم حاضر ہو سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اب کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا تجربہ ہے اور کم کروا کے آئیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نہیں، مجھے اب جاتے ہوئے آر محسوس ہوئی. کیوں؟ اللہ نے دی تو 5 نمازیں، لیکن اس کا بدلہ 50 نمازوں پر اللہ نے عطا فرمایا. کوئی میری امتی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا ثواب اس کو عطا ہوتا ہے، اس کو مل جاتا ہے. اور وہ نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 نمازیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، 40 سال تک حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام الگ تھے. تو اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اپنے ظلم کا، اپنے گناہ کا اقرار کر کے جب دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو اس وقت 2 رکعت آدم علیہ السلام شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کر. انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے. کوئی بھی نیا کام یا پرانا کام ختم ہو، نیا کام آغاز ہو 2 رکعت نماز سے، ایک نعرے اگربتی سے نہیں، صرف دیووں کے چڑھانے سے نہیں. 2 رکعت پہلے نماز پڑھیں گے تو 1000 آدمیوں کو کھلانے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو شکرانے کے طور پر 2 نمازیں 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں. اس کو سمجھے، دین کو، اپنے اعمال، اپنے مقام کو سمجھے. آدم علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے محمد وہ 2 رکعت جو فجر کے وقت میں آدم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آپ کی امت کے لیے میں وہ 2 رکعت نماز دے رہا ہوں. آپ کی امت صبح فجر کی 2 رکعت ادا کر لے تو میں وہ ثواب دوں گا جو آدم کو 40 سال کے رونے اور عبادت کرتے حمد و تعریف کرنے پر میں نے جو آدم کو ثواب دیا تھا، وہ ثواب میں آپ کی امت کو فجر کی نماز ادا کرنے پہ دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے بعد اولاد اللہ نے عطا فرمائی. پیدا ہونے کا بیوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لے جا کر چھوڑو اپنی بیگم کو، اپنے لب جگر نور نظر کو، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، لے آ کے چھوڑ دی. پھر وہاں پہ کامیابی ملی زمزم وغیرہ کے ذریعے سے. اس کے بعد جب 12 سال کے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. پھر اس کے اندر بھی کامیابی ملی، دیکھا دمبا ذبح ہوا. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ظہر کے وقت میں 4 رکعت نماز ادا کی. اللہ فرماتے اے محمد میں آپ کی امت کو 4 رکعت ظہر کی فرض نماز دے دیتا ہوں. اگر آپ کی امت 4 رکعت ظہر کی فرض نماز ادا کر لے، جو قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو میں نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، وہ فضیلت عطا کی تھی، اگر آپ کی امت 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کر لے تو وہ مقام، وہ درجہ میں اس کو آپ کی امت کو دوں گا جو ابراہیم اور اسماعیل کو میں نے عطا کیا تھا. پھر فرمایا عزیر علیہ السلام کا تذکرہ میں نے ابھی کیا.
جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا، ان کے سامنے مرے ہوئے خچر کو بھی زندہ کیا، گدھے کو زندہ کیا، حضرت علیہ السلام دے کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ادا کی۔ اللہ فرماتے اے محمد آپ کی امت کو میں عصر کی 4 رکعت نماز دیتا ہوں، اگر آپ کی امت 4 رکعت نماز عصر ادا کر لے تو وہ یقین بناؤں گا ان کے دلوں کا، ان کے ایمان کا، ان کے ذہن و گمان کا، ان کے خیالوں کا، ان کے تصوروں کا، ان کی سوچ کا، ان کے تدبروں کا، ان کے نظریات کا، ان کی فکروں کا، جو یقین میں نے عزیر کو دیا تھا 100 سال سلا کے میں نے اس کو اٹھایا تھا۔ پھر آئی باری مغرب کی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ یاد کرو میرے اس بندے کو جس نے ایوب نے اتنا رویا۔ شیطان نے اللہ سے کہا اللہ تو نے ایوب کو بادشاہت دی، نبوت دی، دولت دی، ثروت دی، اولاد دیا، شہرت دی، سب کچھ دیا، اس لیے وہ تیری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو میری عبادت میں ہے وہ دولت نہیں دیکھتا، وہ غربت نہیں دیکھتا، میری عبادت میں جو لگا ہے وہ ہر حال میں میری عبادت کرتا، چاہے وہ غربت ہو چاہے دولت ہو۔ غربت ہو تو صبر کر کے عبادت کرتا، دولت ہو تو شکریہ ادا کر کے تقسیم کر کے میری عبادت کرتا ہے۔ اور دیکھ ایوب علیہ السلام کے پاس جو نعمتیں تھیں، باغات تھی، وہ جل گئے، جانور ختم ہو گئے، اولاد ختم ہو گئے، بیماری جسم پہ آ گئی، شہر والے وقت کے بادشاہ، وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر، وقت کے رسول، شہر والے اپنے شہر میں رہنے کے لیے گوارا نہیں کیا، شہر سے در بدر کر دیا، شہر سے بیکار کر دیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، سوائے بیوی کے کوئی اور سہارا نہیں، ساتھ دینے والی نہیں، اس حال میں بھی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ بولے جو چیز اللہ کی طرف سے آئی وہ اللہ نے لے لی، میرا کیا گیا اس کے اندر؟ ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں، ہر آنے والا کہتا حضرت آپ کے بچے ختم ہو گئے، اللہ نے دیے، اللہ نے لے لیے، میرا کیا گیا عبادت میں؟ ہر مرتبہ ایسے یہاں تک کہ بیماریاں پر اللہ نے دی، اللہ تو یہی منشا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ کیڑے جب نیچے گرتے انگلیوں سے منہ سے اٹھا کے ڈال دیتے، کہتے 43 اللہ نے یہاں پہ رکھا تھا۔ جب ایک مرتبہ تکلیف ہوئی تو قرآن میں اس کی گواہی دی، قال رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب سے شکایت کی ہے اللہ میں اپنی تکلیف کے اظہار کر رہا ہوں، اے اللہ تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پہ رحم کرنا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم فرمایا، شفا عطا فرمایا، ساری دولت، ثروت، اولاد، سب چیزیں واپس اللہ نے عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام تب بھی شکرانے کے طور پہ رو رہے ہیں کہ اللہ نے پھر نعمتیں مجھے دی۔ اتنا رویا، نماز میں مغرب کے وقت میں 4 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، 1 رکعت تو مشکل، 2 رکعت تو مشکل، تیسری رکعت میں وہی رونا، اللہ کو اللہ کی رحمت کے جلال میں ہے کہ ایوب بیٹھ جاؤ، تم 3 پڑھے ہو، ثواب میں تمہیں 4 نمازوں کا دوں گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں طاق عدد والی نمازیں مغرب کی اور وتر کی 3 رکعتیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کی امت اگر مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کرتی ہے تو 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دوں گا، اور جو ایوب نے جو رویا ہے، جس پر میں نے وہ عبادت عطا، جو ثواب میں نے عطا کیا، وہ ثواب اور وہ درجہ میں آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو نے آدم پر 1 نماز رکھی، ابراہیم و اسماعیل پر 1 نماز رکھی، تو نے عزیر علیہ السلام پر 1 نماز رکھی، تو نے ایوب علیہ السلام پر 1 نماز رکھی، ہر نبی پر 1 نعمتیں دے کر اے اللہ نے رکھی، اے اللہ تو مجھے اب جو نعمت دے گا وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ فرماتے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج چونکہ رات کے وقت میں ہوئی اور تمہیں میں عشاء کی 4 رکعت نماز دیتا ہوں، اگر آپ کی امت 4 رکعت نماز عشاء ادا کر لے، آپ کی امت 4 رکعت نماز عشاء ادا کر لے، حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، ہر لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر کوئی گناہوں کے پسینے میں لطف ہوگا۔ اے محمد آپ کی اس امت جو عشاء کی نماز پابندی سے ادا کر لے، اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ جنت میں داخل کر دیں۔ اور فرمایا نماز عشاء کی برکت یہ ہے کہ آدھی رات عبادت کا ثواب،
اور نماز فجر کی برکت یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کا ثواب کسی قوم اور کسی ملت کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ثواب نہیں رکھا. اور ہمارا رجحان وہ موت جائیں گے جہاں بائی ون گیٹ ون فری ہوگا. اور یہاں شریعت بتا رہی ہے یہ عمل کرے تو تمہیں انبیاء جیسا ایمان، یہ نماز پڑھے تو فلاں جیسا یقین، یہ نماز پڑھیں گے تو فلاں جیسا ثواب میں تم کو عطا کروں گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کو عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے. اگر میں سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا واقعہ بتاؤں آپ تعجب میں رہ جائیں گے. اگر میں نوح علیہ السلام کے معجزات بتاؤں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. اگر میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بتاؤں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. اگر میں زکریا علیہ السلام کا معجزہ بتاؤں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتاؤں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بتاؤں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. سارے معجزات ایک طرف، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والا تحفہ ایک طرف، اس سے بڑا معجزہ دنیا کے اندر کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا. سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی شکل میں ہے، جس سے ہم گونگے ہیں، جس سے ہم بہرے ہیں، جس سے ہم لاپرواہ ہیں، جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں کوئی فکر موجود نہیں، جس کے اندر رحمت، جس میں برکت، جس میں اطاعت، جس میں رزق، جس میں فراوانی، جس میں جنت، جس سے جہنم کی حفاظت، جس میں بڑوں کی دعائیں، بڑوں کی اطاعت، سارا مواد، سارا نظام، سارے احکامات، ساری شریعتیں، سارے حدود، ساری نعمتیں، جو بندہ ہر قسم کی تجارت کرنے والا، جو بندہ ہر قسم کی زندگی گزارنے والا، جو بندہ دنیا میں ہر ایک ملک میں رہنے والا، ان ساروں کے لیے اللہ نے ایک پیغام، ایک قرآن، ایک نبی، ایک کعبہ خدا نے پیغام دیا تھا. اصل جو معجزہ ہے ہم اس کو بھول گئے اور معراج کے واقعات پہ ہم متاثر ہوتے، انبیاء کے واقعات سے ہم متاثر ہوتے. جو تحفہ اللہ نے قرآن کو دیا، معراج کے رات میں جو 2 آیتیں دی ہیں وہ تو قرآن میں موجود ہیں. ٹھنڈے دل سے سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں، میں تدبر کرتا ہوں آپ تدبر کریں. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور و خوض کرو. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، حضرات محدثین کی کئی جماعتیں فرماتی ہیں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت کو پڑھیں، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کر لے، یا قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. قرآن کا نہ سمجھے پڑھنا بھی یقیناً عبادت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور ہمارے ہندوستان کا ملک ایسا ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، کسی ملک میں اتنا نہیں، برصغیر میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، ہندوستان، پاکستان، یہ برصغیر جو پہلے ایک کنٹری تھا، ایک ملک تھا، اس میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا کچھ نہیں جاتا. دوسرے ممالک وہ ہیں جو قرآن پڑھتے تو کم ہے لیکن سمجھتے بہت زیادہ ہے. آج ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مہینہ رمضان کا قریب آ رہا ہے، قرآن کو سمجھیں، اس کے فرمان کو لیں. اللہ نے وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی 3 پارے کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں، اس کو آپ یاد کریں. یہ معراج کا پیغام ہے جو دعوت دینے کے بعد قبول کرنا سنت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں میں بھی آؤں، میرے بچوں کو بھی لے آؤں، میں بھی جاؤں، میرے گھر والوں میں تفریح ہو جائے، سب سے ملاقات ہو جائے، دعوت جیسی آئے گی ویسا نظام بن جاتا ہے. خدا کی طرف سے ایک دعوت کا پیغام آیا ہے، کیا قبول نہیں کریں گے؟ نبی کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، عرش معلّہ سے آیا ہے، معراج کا پیغام تو سنا، سبب کیا ہم نہیں لیں گے؟ کیا پیغام ہم نہیں لیں گے؟ اللہ پوچھے کہ پیغام تو تمہارے سامنے آیا تھا لیکن تم نے قبول نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تم نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تم نے کہا میرے کلمے پر ایمان ہے، میں ہمارے نبی پر ایمان ہے، لیکن ہم نے تمہاری زندگیوں میں عمل نہیں دیکھا. اللہ پوچھے کہ ایمان تو لایا لیکن عمل کہاں؟ الا الذین آمنوا، ایمان تو لایا بھی وعملوا الصالحات کہاں؟ اللہ سوال فرمائیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ معراج کا سبق لینا ہے، یہ معراج کا پیغام ہم کو لینا ہے. یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے بھلائی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ واقعات صرف سرسری سن کے لطف لینے کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے. سب سے بڑا عظیم تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی شکل میں دیا، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. سب سے بڑا انعام اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں
خدا سے محبت، نبی سے محبت، معراج سے محبت اگر ہے تو اس کو اگر پڑھیں گے عملی طور پہ محبت کا تقاضا سامنے ہو جائے گا۔ نکاح کریں گے کسی لڑکے کا، نکاح کے بعد وہ بولے گا میں اس کا نان نفقہ ادا نہیں کروں گا، نہ اس کو کپڑے لاؤں گا دلہن کو، نہ کھانا کھلاؤں گا، نہ اپنے گھر میں رکھوں گا، میری مرضی، جب چاہے بلاؤں گا، میری مرضی، جب چاہے کھلاؤں گا۔ جو سادے اور اس کو پھول کا ہاتھ پہنا کر اس کا استقبال ویلکم خوش آمدید کہتے تھے، آج اس کو چپل کا ہاتھ پہنا کے بولیں گے تو نے قبول کیا تو کیا قبول کیا؟ قبولیت میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام نفقہ ادا کر، تو جو کھائے وہ کھلائے، تو جو اچھا پہنے اس کو وہ پہنائے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو نے اقرار کیا تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو نے اقرار کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، عمل کہاں ہے؟ اللہ سوال فرمائیں گے۔ دنیا کی امانتیں دے کر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو ذمہ دار بنائے نا، آپ کیوں نہیں کرائے کام؟ آپ بڑے ہیں نا، آپ کیوں نہیں بولے اپنے بچوں کو؟ آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ سے غلطی کیوں ہوئی؟ ہم سوال کرتے ہیں، اللہ بھی سوال فرمائیں گے، فرشتے بھی ہم سے سوال فرمائیں گے۔ کیا جواب ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم اس اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہماری موت آنے والی نہیں ہے؟ اچھا موت کی شکل ہم بیان کر سکتے ہیں؟ موت کی شکل بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے کب جانے والے ہیں؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے سال زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر یہ سب چیزیں برحق ہے اور ہمارے اندر اس کا علم نہیں ہے تو اس کی تیاری ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس کی فکر ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا اپنے بچوں کو نمازوں کا پابند بنائے۔ بچوں کو بازار نہیں بگاڑتا، بچوں کو ماں باپ کی تربیت بگاڑتی ہے۔ بچے بازار سے تیار نہیں ہوتے، بچے گھر سے تیار ہوتے ہیں۔ بچے ماں باپ کے کوکھ سے تیار ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کے دامن سے تیار ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کی بولی سیکھ کر تیار ہوتے ہیں۔ خدا بچوں کو یہ پیغام دے، امن کا پیغام دے، معراج کا قرآن کا پیغام دے۔ بیٹا سب سے بڑا معجزہ قرآن، ساری کتابیں ایک طرف، قرآن پاک کا مقام مرتبہ ایک طرف ہے، سارے انبیاء ایک طرف، نبی ہمارے آخر زمان کا مقام ایک طرف ہے، ساری امت ایک طرف، ہم اور آپ ایک طرف ہوں گے جو اخیر میں آئے لیکن پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑا تحفہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ یہ تو بنی اسرائیل والی بے شکری ہوگی، ناشکری ہو گئی، جتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پھر وہ کہتے سمعنا وأطعنا نہیں کہتے، ہم نے سنا ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ تو ناشکری والی بات ہو گئی۔ خدا کا نظام، خدا کا قانون یہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو مزید نعمتیں دوں گا، اگر ناشکری کرو تو دردناک عذاب میں پکڑ لوں گا۔ یہ اللہ کا پیغام۔ اللہ نے اب تک جو نعمتیں دی اس کا شکریہ ہمیں معراج کے پیغام سے، معراج کے انعامات کو سنبھالنا ہے۔ زیورات چلے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جز وقتی نقصان ہوگا، لیکن نمازیں چھوٹ جائیں آخرت کا نقصان، قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے آخرت کا نقصان، ایمان کے اندر کھوٹ پیدا ہوا آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے خدا را دعا کیجیے، غور و فکر اس معاملے پر کیجیے، اللہ ہم سبھی کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تین پیغام اپنے گھروں کو لے جائیں، گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تحفے میں ملی ہیں، 5 نمازیں تحفتاً ملی ہیں جس کے پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب ہے، اور جو بندہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، اس کے لیے اللہ نے بھی فرمایا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ سنت ادا نہیں وہ سنت ادا۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ چند باتیں معراج کے متعلق سے، انعامات کے متعلق سے، معراج مصطفیٰ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں آئی ہیں۔ اصل میدان عملی میدان ہے، اس میں اترنے کی ہم پوری کوشش کریں اور یہ پیغام ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دینے کا حتی الامکان حتی المقدور کوشش کریں۔ معراج میں جو تحفے ملے، جسے 50 نمازیں، 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں 2 مہینے کے روزے ملے تھے رمضان کے بعد،
رمضان کا بھی اور ایک اس طرح ہے، اور ایک مہینہ اس کے ساتھ اللہ نے اس میں بھی تخفیف کر دی۔ بہرحال ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے ہم دعائیں لے کے آئے ہیں، فلاں مسجد سے ہم آئے ہیں، فلاں عبادت کر کے آئے ہیں، اس کا کیا؟ جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کا حکم، جس کی برکت، جس کی رحمت اللہ تعالیٰ جو عرش پہ عطا فرمایا تھا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ نے وہاں سے فیصلے فرما دیا کہ ان 5 نمازوں کے پڑھنے والوں کو 50 نمازوں کا ثواب، اور یہ انعامات دوں گا، زندگی میں خیر و برکت دوں گا، عافیت دوں گا، قبر میں نور دوں گا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا گویا عرش معلیٰ سے سلامتی اور رحمتیں برکتیں طلب کرنا، سیدھا ہمارے گھروں میں منتقل کرنا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا گویا سینہ بسینہ نہیں، بلکہ سیدھے عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فیصلے، وہ حق کے فیصلے، وہ برکت کے فیصلے جو ہم چاہتے ہیں اپنے مقاصد میں، جو جائز مقاصد ہیں، اللہ وہاں سے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے روز بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب یہ 5 نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، دشمن بھی برا چاہے گا تو برا نہ ہوگا۔ کیا دشمن نے نہیں چاہا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو؟ 70,000 بچے قتل ہونے کے باوجود بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ تو وہ اعمال، وہ سبق، وہ معجزہ، وہ کرامتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے عمل سے، قرآن سے، اپنی نمازوں سے ہم اپنے گھروں کے اندر برکتیں پیدا کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر رونقیں پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کو دینی ماحول، دینی مزاج ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو بلائیں گے، آئیں گے، رسمی طور پہ دعا کریں گے، اور خیر و برکت کی دعائیں ہوں گی، اللہ کو جتنا منظور ہوگا اللہ دیں گے، لیکن بنیادی طور پہ گھر کو دینی ماحول بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ نے معراج کی جو تحفے دیے ہیں، اگر اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیں، اللہ فرماتے اس گھر کو تو میں نور بناؤں گا، اس کی پیشانی کے اندر ایک نور رکھوں گا، قبر میں تو میں نور عطا فرماؤں گا، آخرت میں تو پل صراط کا راستہ تو یوں گزار دوں گا اس کو۔ یہاں سوئچ ڈال دیا تو بیچ میں کرنٹ کہاں سے چلا پتہ ہی نہیں چلا، فین چلنا شروع، وہاں بٹن دبا دیا یہاں جھومر شروع، وہاں بٹن دبا دیا وہاں لائٹ کی روشنی شروع۔ بالکل بھی نہیں اسی طرح کہ پل صراط کا راستہ وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، میں آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ اس کو گزروا دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، جو 1500 سال کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے ان نمازوں میں بڑے تحفے، بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یہ ایسی ویسی نمازیں نہیں ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، بطور خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کا اہتمام خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی اہتمام کرائیں، تو یقیناً انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہم شامل حال رہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں، بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ معصوم بچے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، جوان بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، بوڑھے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ گھروں میں مائیں بھی انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے مرد مسجد میں جا کے اپنے لیے تحفہ لائیں گے، دعائیں لے کر آئیں گے، رحمتیں لے کر آئیں گے، برکتیں لے کر آئیں گے۔ اے اللہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے ہم منتظر ہیں،
تیری نصرت کے ہم منتظر ہیں، تیری مدد کے ہم منتظر ہیں، اے اللہ تیری طرف سے سکون اور سکینے کے ہم منتظر ہیں، اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ظلم سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر امن قائم فرما، اے اللہ یہاں پہ ذہنی دباؤں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اندر جو کم تری کہتری ہے اس کم تری اور کہتری کو ختم فرما، خودداری زندگی عطا فرما، توحید کی وحدانیت پر عمل کرنے والا بنا، ایمان کے سودا کرنے سے حفاظت فرما، ناپ تول میں کمی کرنے سے حفاظت فرما، سود کے کھانے سے حفاظت فرما، شراب کے پینے سے حفاظت فرما، نافرمانی سے حفاظت فرما، ماں باپ کی بے ادبی سے حفاظت فرما، بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی سے حفاظت فرما، نمازوں کی حفاظت فرما، دین متین کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد و مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں کو پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اس جسم کو اے اللہ تیرے دین کے لیے کام کرنے والا بنا، اس مال کو تیرے راہ میں تو لٹانے والا بنا، اے اللہ اس زبان کو تیری تعریف میں لگنے والا بنا، اے اللہ تجھ کو راضی کروانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اگر تو ناراض ہو جائے تو سارا عالم ہم سے ناراض ہو جائے گا، اے اللہ اگر تو راضی ہو جائے سارا عالم ہم سے راضی ہو جائے گا، اے اللہ دنیا ہم سے ناراض ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دنیا ہمارے لیے ظالم بنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جا، اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، اے اللہ جو بے قصور قید کیے گئے ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی کی شکلیں عطا فرما، اے اللہ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، جائز خواہشات کو مکمل فرما، ان کے آنے کو ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے صبر کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنا، معراج کے پیغام کو سال بھر تازہ رکھنے والا بنا، معراج کے مکالمے کو تحیات کو بڑے اہتمام سے پڑھنے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بچوں کو دین کا دائی بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، اطاعت گزار بنا، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بہت سارے نام آئے ہیں بیماری کے لیے، ملازمت کے لیے، ضرورتوں کے لیے، اے اللہ بنام اے اللہ ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، بہت سارے مرحوم کے نام آئے ہیں نام بنام اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کو تو بے انتہا قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما، مسجد کے بنانے والوں کو قبول فرما، خدمت گزاروں کو قبول فرما، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو قبول فرما، نمازیوں کو قبول فرما، آمین کہنے والوں کے آمین کو قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی وہ خیر ہم کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہم سب بھی ان شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں، قیامت کے فتنوں دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔